لاہور کے ایک بڑے 5 اسٹار ہوٹل کے سامنے رات کے اندھیرے میں ایک 11 سالہ بچہ ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ اس کے دوستوں نے بتایا تھا کہ بڑے ہوٹلوں کے باہر اکثر کچھ پیسے مل جاتے ہیں کیونکہ کبھی کبھار امیر لوگوں سے نوٹ گر جاتے ہیں اور وہ ان پر زیادہ دھیان نہیں دیتے۔ یہ بچہ بھی اسی امید میں وہاں گھوم رہا تھا کیونکہ اس کی ماں کی طبیعت کافی خراب تھی اور گھر میں کھانے کا بھی انتظام نہیں تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک چمکتی ہوئی چیز پر پڑتی ہے جو ایک قیمتی ہار تھا۔ وہ بچہ اس ہار کو اٹھا لیتا ہے لیکن جیسے ہی گھر لے جانے لگتا ہے اس کے دل سے آواز آتی ہے کہ نہیں، یہ جس کا ہے اسے واپس کر دینا چاہیے۔ وہ جیسے ہی ہار کو واپس کرنے کے لیے پلٹتا ہے اس کے سامنے کا منظر دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ لاہور کی ایک کچی بستی میں ایک ماں اور بیٹا رہتے تھے۔ ماں کا نام سائرہ ہے اور بیٹے کا نام عادل۔ عادل 5ویں جماعت کا طالب علم ہے اور اس کی عمر 11 سال ہے۔ سائرہ بیگم دوسروں کے گھر میں کام کر کے اپنے بیٹے کو پڑھا رہی ہے اور گھر کا خرچ بھی اٹھا رہی ہے۔ ایک دن شام کے وقت دونوں ماں بیٹا گھر میں آرام کر رہے تھے۔ سائرہ کو اپنے شوہر کی یاد آ گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ عادل نے اپنی ماں کو روتے دیکھا اور پوچھا، امی آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ ماں نے کہا، بیٹا کچھ نہیں، بس تمہارے ابو کی یاد آ گئی تھی۔ یہ سنتے ہی عادل بھی پچھلی یادوں میں کھو گیا جب ان کے والد زندہ تھے اور دن رات محنت مزدوری کر کے ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ تقریباً 2 سال پہلے عادل کے والد بیماری کے باعث دنیا سے چل بسے اور پھر بوجھ سائرہ کے کاندھوں پر آ گیا۔ اس نے ہمت نہیں ہاری اور دوسروں کے گھروں میں کام کر کے بیٹے کی پڑھائی جاری رکھی۔ ماحول کچھ دیر کے لیے غمگین ہو گیا مگر سائرہ نے بیٹے کو گلے لگا کر کہا، بیٹا فکر نہ کر، میں ہوں نا، میں تیرے لیے ماں بھی ہوں اور باپ بھی، تجھے کوئی بھی مشکل نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ کہہ کر اس نے بیٹے کو دلاسا دیا اور باتوں کا رخ پڑھائی کی طرف موڑ دیا۔ ماں بیٹا اپنی زندگی گزار رہے تھے مگر اچانک سائرہ کی طبیعت مزید بگڑنے لگی۔ جب وہ بیمار ہوئی تو وہ کام پر بھی نہ جا پائی۔ 2-3 دن ایسے ہی گزر گئے۔ تھوڑے بہت پیسے جو گھر میں تھے وہ دوا کے لیے استعمال کیے گئے، لیکن جب دونوں دوا کی دکان پر گئے تو ایک اہم دوا بہت مہنگی نکلی۔ سائرہ نے کہا، یہ دوا چھوڑ دو، باقی دے دو۔ عادل نے ضد کی، امی یہ دوا بھی لے لیں، مگر سائرہ نے کہا، بیٹا اتنے پیسے نہیں ہیں، شام کے کھانے کا بھی سوچنا ہے، اگر ساری رقم دوا پر خرچ کر دوں گی تو کھانے کا کیا ہوگا؟ یہ سن کر عادل خاموش ہو گیا۔ وہ دوا خریدے بغیر گھر لوٹ آئے لیکن اس دوا کے بغیر علاج کر گرنا ہوا اور ساری رات سائرہ کھانستی رہے۔ اگلی صبح وہ اٹھ بھی نہ پائی اور عادل کو قریب بلا کر کہا، بیٹا مجھے ایک گلاس پانی پلا دے۔ عادل نے پانی دیا مگر دل ہی دل میں سوچا کہ ماں اتنی تکلیف سہ کر اسے پال رہی ہے، لہٰذا اس نے کہا، امی میں مزدوری کر لیتا ہوں، کچھ پیسے کما لوں گا تاکہ کھانے پینے کے انتظام ہو جائے۔ یہ سن کر سائرہ نے منع کر دیا، نہیں بیٹا تم مزدوری نہیں کرو گے، تمہارے والد کا خواب تھا کہ تم پڑھ لکھ کر بڑے آدمی بنو اور میں یہ خواب پورا کروں گی، چاہے مجھے کتنا ہی مشکل وقت کیوں نہ برداشت کرنا پڑے۔ یہ سوچ کر وہ دوبارہ ہمت کر کے بستر سے اٹھی اور خود کو سنبھالنے لگی۔ اگلی صبح سائرہ بیگم خود کو زبردستی تیار کرتی ہے تاکہ مزدوری پر جا سکیں۔ وہ بیٹے عادل کے لیے کھانا بنا کر دیتی ہیں کیونکہ رات کو تھوڑا بہت راشن لے آئی تھی۔ عادل ناشتہ کر کے کھیلنے لگتا ہے اور ماں مزدوری کے لیے نکل جاتی ہے۔ یوں 2-3 دن گزر جاتے ہیں۔ سائرہ کی طبیعت صبح کے وقت بہت خراب ہو جاتی مگر دن ڈھلنے کے ساتھ کچھ سنبھل جاتی اور رات کو آرام کر لیتی، لیکن جو دوائیاں لی تھیں ان سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ پھر ایک دن صبح سائرہ بالکل بھی بستر سے نہ اٹھ سکیں۔ وہ بے بسی میں عادل کو بلاتی ہی ہیں اور کہتی ہیں، بیٹا اب مجھ سے کچھ نہیں ہو رہا، جا کر کہیں سے کھانے کا کچھ بندوبست کر لے، گھر کا سارا راشن ختم ہو گیا ہے۔ پچھلے 2 دن سے سائرہ جن گھروں میں کام کرتی تھی وہاں سے باسی کھانا لے آتی تھیں اور اسی سے عادل کو کھلاتی رہیں، مگر آج وہ بھی نہ جا سکیں اور خاموشی سے بستر پر لیٹ گئیں۔ عادل کو سخت بھوک لگی تھی لیکن ماں کی حالت دیکھ کر اپنی بھوک دبا لیتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے، امی کیا آپ کو بھوک لگی ہے؟ سائرہ کہتی ہیں، ہاں بیٹا بھوک تو ہے مگر گھر میں نہ پیسے ہیں نہ کھانے کا سامان، آپ کیا کھائیں؟ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو جاتی ہیں۔ عادل کہتا ہے، امی آپ فکر نہ کریں، میں ابھی جاتا ہوں اور آپ کے لیے کھانا لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے نکل جاتا ہے۔ تقریباً صبح کے 9 بجے وہ ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے۔
اسے اپنے ایک اسکول دوست کی بات یاد آتی ہے جو اسی بستی میں رہتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ بڑے ہوٹل کی پارکنگ میں اکثر امیر لوگوں کے پیسے گر جاتے ہیں۔ یہ سوچ کر عادل سیدھا اسی ہوٹل کی طرف چل پڑتا ہے کہ اگر وہاں سے کچھ پیسے مل جائیں تو اپنی ماں کے لیے کھانا خرید لے گا اور ماں صحت مند ہو جائے گی۔ جیسے ہی عادل ہوٹل کے گیٹ پر پہنچتا ہے، ایک بڑی گاڑی آتی ہے، اس میں سے ایک امیر عورت اترتی ہے جس کے گلے میں ہیروں کا قیمتی ہار ہوتا ہے۔ عادل حیران رہ جاتا ہے کیونکہ اس نے پہلے کبھی ایسا زیور نہ دیکھا تھا۔ ڈرائیور گاڑی کو پارکنگ میں لے جاتا ہے اور عورت سیدھا ہوٹل کے اندر چلی جاتی ہے، ذرا بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتی۔ عادل پھر اپنے مقصد پر دھیان دیتا ہے اور زمین پر نظریں جمائے گھومتا رہتا ہے کہ کہیں پیسے مل جائیں۔ اچانک وہ اسی جگہ پہنچتا ہے جہاں وہ عورت گزری تھی، اور وہاں زمین پر وہی ہیروں کا ہار پڑا ہوتا تھا۔ عادل چونک جاتا ہے اور جلدی سے اسے اٹھا کر ہاتھ میں چھپا لیتا ہے۔ ایک کونے میں جا کر وہ ہار کو دیکھتا ہے اور دل میں سوچتا ہے کہ اگر یہ بیچ دیا جائے تو اس کی اور اس کی ماں کی ساری زندگی سنور جائے گی۔ وہ اچھے اسکول میں پڑھ سکے گا اور بھوک و غربت سے نجات مل جائے گی۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہار گھر لے جا کر ماں کو دکھائے گا، مگر تبھی اسے اپنی ماں کی باتیں یاد آتی ہیں جو اکثر کہتی تھی، بیٹا ہمیشہ ایمانداری سے زندگی گزارنی چاہیے، دوسروں کے مال پر ہمارا کوئی حق نہیں ہوتا، محنت اور سچائی کی کمائی ہمیشہ برکت لاتی ہے۔ یہ الفاظ ذہن میں گونجتے ہیں اور عادل کے قدم رک جاتے ہیں۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ پارکنگ میں گرنے والے پیسے بھی تو دوسروں کے ہوتے ہیں، اگر وہ لے لیتا تو یہ بھی غلط ہوتا، لیکن اس ہار کے بارے میں تو وہ جانتا ہے کہ یہ اسی عورت کا ہے جو گاڑی سے اتری تھی، اس لیے اب یہ رکھنا ظلم ہوگا۔ بچوں والی سادگی اور سچائی سے عادل کو احساس ہوتا ہے کہ یہ واپس کرنا چاہیے۔ وہ سیدھا ہوٹل کے گیٹ پر کھڑے چوکیدار کے پاس جاتا ہے۔ جیسے ہی اندر جانے لگتا ہے تو گیٹ کیپر اسے روک لیتا ہے اور گارڈ نے عادل کو روکتے ہوئے کہا، او بچے کہاں جا رہے ہو؟ اندر کس سے ملنا ہے؟ عادل کے پھٹے پرانے کپڑے اور بھوک سے کمزور چہرہ دیکھ کر اس نے شک کی نظر ڈالی۔ عادل نے ادب سے جواب دیا، انکل اندر ایک خاتون ہے، مجھے ان سے بہت ضروری بات کرنی ہے ورنہ انہیں بڑا نقصان ہو جائے گا، آپ پلیز مجھے جانے دیں۔ مگر گارڈ نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، ہوٹل میں آنے والوں میں سے کوئی بھی تمہیں نہیں جانتا ہوگا تو ایسے بہانے بنا کر اندر گھسنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ دھکے مار کر باہر نکال دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے ڈانٹ دیا۔ ڈر کے مارے عادل پیچھے ہٹ گیا اور سڑک کے اس پار جا کر بیٹھ گیا جہاں سے ہوٹل کا دروازہ صاف نظر آ رہا تھا۔ دل میں اس نے سوچا، اگر یہ ہار میں گارڈ کو دے دوں تو ہو سکتا ہے وہ بے ایمانی کر کے رکھ لے، اس لیے بہتر ہے کہ میں خود اس عورت کا انتظار کروں اور سیدھا اسے ہی واپس دوں۔ وہ بھوکا پیاسا ہوٹل کی خوشبوؤں کو سونگھتے ہوئے صبر کے ساتھ بیٹھا رہا۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ گزر گیا۔ عورت اندر اپنی میٹنگ میں مصروف تھی۔ کئی بار عادل کے دل میں آیا کہ ہار بیچ کر اپنی ماں کے لیے کھانا کا سامان لے آئے، مگر ماں کی نصیحتیں اسے روکتی رہیں۔ آخر کار جب گھنٹی کی آواز آئی تو وہ امیر عورت باہر نکلی۔ عادل تیزی سے اٹھا اور اس کے قریب جا کر بولا، آنٹی مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ عورت فون پر کہہ رہی تھی، میں نے ہر جگہ ڈھونڈ لیا، ہار کہیں نہیں ملا، شاید گاڑی میں رہ گیا ہو۔ جیسے ہی اس کی نظر عادل پر پڑی تو اس نے سوچا شاید یہ بچہ پیسے مانگنے آیا ہے۔ اس نے فون کان سے ہٹا دیا، لیکن عادل نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور بولا، میڈم یہ شاید آپ کا ہے، میں نے یہ ہار آپ کے گلے میں دیکھا تھا۔ عورت کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، یہ ہار اس کے مرحوم شوہر کی آخری نشانی تھا۔ وہ گھبراہٹ میں جگہ جگہ ڈھونڈ رہی تھی، اس کا نام نازیہ تھا۔ وہ عادل کو دیکھتی رہی اور پھر بولی، ہاں بیٹا یہ میرا ہی ہے، مگر تمہیں کہاں سے ملا؟ عادل نے پوری بات بتا دی کہ کس طرح یہ پارکنگ میں ملا اور وہ باہر بیٹھ کر انتظار کرتا رہا کیونکہ گارڈ نے اندر نہیں جانے دیا۔ نازیہ کی آنکھیں نم ہو گئیں، اس نے بیگ سے نوٹوں کی گڈی نکالی اور عادل کی طرف بڑھائی، لیکن عادل نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیا اور بولا، آنٹی میں یہ پیسے نہیں لے سکتا، میری ماں نے کہا ہے کہ دوسروں کے سامان پر حق نہیں جمانا چاہیے، یہ چیز آپ کی تھی اس لیے میں نے واپس کر دی، آپ میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پلٹنے لگا تو نازیہ نے اسے روک کر پوچھا، بیٹا تم یہاں کیوں آئے تھے اور گارڈ نے تمہیں اندر کیوں نہ جانے دیا؟ عادل نے اپنی ماں کی بیماری اور غربت کی ساری کہانی سنا دی۔ نازیہ سن کر اور بھی متاثر ہوئی اور بولی،
بیٹا اگر تمہاری ماں بیمار ہے تو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، کم از کم کھانے کا انتظام تو میں کر سکتی ہوں۔ عادل خاموش رہا اور سر ہلا کر ہاں کر دی۔ نازیہ نے اسے گاڑی میں بٹھایا، بہترین کھانا پیک کرایا اور سیدھا عادل کی بستی کی طرف روانہ ہوئی۔ جب بڑی گاڑی جھونپڑیوں کے بیچ پہنچی تو سب محلے والے حیران رہ گئے کہ عادل اتنی بڑی گاڑی میں کیسے آیا۔ گاڑی عادل کی جھونپڑی کے سامنے رکی۔ سائرہ بیگم دروازے پر بیٹھے کا انتظار کر رہی تھی۔ بیٹے کو دیکھ کر حیران ہو گئی اور سہارا لے کر کھڑی ہونے لگی۔ نازیہ آگے بڑھی اور کہا، بہن جی آپ بیٹھے، میں آ رہی ہوں۔ وہ کھانا لے کر اندر آئیں، سائرہ کو سہارا دے کر بٹھایا، پھر عادل کے ساتھ انہیں کھانا کھلایا۔ نازیہ نے کہا، بہن جی آپ نے اپنے بیٹے کو بہت اچھے اصول سکھائے ہیں، انہی کی بدولت مجھے اپنے شوہر کی آخرہ نے جواب دیا۔ ہم غریبوں کے پاس دولت نہیں ہوتی، بس ایمانداری ہی ہمارا سرمایہ ہے۔ یہ سن کر نازیہ کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ مزید باتیں کرنے لگیں۔ گفتگو کے دوران اس نے سائرہ کی پوری حالت دیکھ لی اور جان گئی کہ کس مشکل سے وہ اپنے بیٹے کو پال رہی ہے۔ عادل کی ماں سائرہ بیگم دوسروں کے گھروں میں کام کاج کر کے اپنا اور بیٹے کا پیٹ پالا کرتی تھی، لیکن کافی دنوں سے مالی تنگی اور بیماری کی وجہ سے وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ یہ سب دیکھ کر نازیہ بہت کچھ سوچتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بہن جی اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا میں آپ دونوں میرے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ یہ سن کر سائرہ بیگم حیران ہو کر پوچھتی ہیں، کیوں بہن جی، ایسی کیا ضرورت ہے کہ آپ ہمیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہیں؟ تو نازیہ کہتی ہے کہ دیکھو تمہارا بیٹا ابھی صرف 11 سال کا ہے، لیکن اتنی چھوٹی عمر میں اس کی ایمانداری دیکھ کر مجھے لگا کہ یہ بچہ میرے ساتھ رہنا چاہیے، کیونکہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میرے شوہر تھے اور وہ بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، اب میں اکیلی ایک بڑے گھر میں رہتی ہوں اور مجھے ہمیشہ تنہائی محسوس ہوتی ہے۔ اگر تم دونوں میرے ساتھ رہو گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ یہ سن کر سائرہ بیگم انکار کرنے لگتی ہیں، لیکن نازیہ پھر کہتی ہیں کہ اگر تم میرے ساتھ چلو گی تو میں تمہارے بیٹے عادل کا ایک اچھے اسکول میں داخلہ کرواؤں گی اور تمہارا علاج بھی بہترین ڈاکٹر سے کروں گی، اور یہ کوئی احسان نہیں ہوگا۔ جب تم صحت مند ہو جاؤ تو میرے گھر کے چھوٹے موٹے کام میں میرا ہاتھ بٹا دینا۔ یہ سن کر سائرہ بیگم کچھ دیر سوچتی ہیں اور انہیں اپنے مرحوم شوہر کا خواب پورا ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے، تو وہ ہاں کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد نازیہ ان دونوں کو گاڑی میں بٹھا کر اپنے بڑے سے عالی شان بنگلے پر لے جاتی ہیں۔ وہاں پہنچ کر عادل اور سائرہ بیگم اس شاندار گھر کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایسا گھر خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہاں جانے کے بعد نازیہ فوراً سائرہ بیگم کا علاج کرواتی ہیں اور عادل کو بھی ایک اچھے اسکول میں داخلہ دلا دیتی ہیں۔ عادل دل لگا کر پڑھائی کرتا ہے اور آہستہ آہستہ نازیہ کو عادل اپنے بیٹے کی طرح لگنے لگتا ہے۔ آج تک عادل اور اس کی ماں نازیہ کے ساتھ اسی گھر میں رہتے ہیں اور ایک خاندان کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، جہاں ان کی خدمت کے لیے نوکر چاکر بھی موجود ہیں۔ عادل اچھی طرح پڑھائی لکھائی کر رہا ہے اور ایک خوشحال زندگی گزار رہا ہے۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل پر نئے ہیں۔ اللہ حافظ۔